جی عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی بہت اچھا، سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے چونکہ آپ کا چینل پہلے بھی دیکھا تھا اور میں نے چونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ بھی ہیں، تو میں نے کچھ آپ کی ویڈیو کلپس دیکھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے اس افراتفری کے دور میں جب کہ لوگ بہت زیادہ غلط کھا رہے ہیں، غلط جو ہے وہ ان کی روٹینز بن چکی ہیں، معمولات بن چکے ہیں، اور بہت زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر مس انفارمیشن اور غلط معلومات دستیاب ہیں ہر اعتبار سے، دوائی کے اعتبار سے بھی، غذا کے اعتبار سے بھی، اور ہر اعتبار سے۔ تو ایسے دور کے اندر آپ سامعین کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو جینون معلومات ہے میڈیکل کے حوالے سے اور ان کی صحت کے حوالے سے وہ شیئر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں تو بہت ہی مفید چیز ہے۔ جی سر۔ تو عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں خاص طور پہ چونکہ پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ اس کا رواج ہو چکا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، جو دل کرتا ہے کھا رہے ہیں، تو آج لوگوں کی جو کھانے کی روٹینز ہیں کہ ٹائم کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، فاسٹ فوڈ بھی کھائے جا رہے ہیں، نہ بھوک ہو تو بھی کھا لیتے ہیں، تو یہ جو لوگوں کی کھانے کی روٹینز خراب ہو چکی ہیں نمبر ون، اور نمبر ٹو وہ غلط قسم کے کھانے کھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کے خیال میں اس کے اوپر اس کے کیا نقصانات ہیں، کیوں لوگوں کو اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بھائی زاہد صاحب، آپ نے بہت اچھا اور عمدہ سوال کیا جو آج ہماری قوم کی نہایت ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ قدرت نے کائنات میں جس قدر بھی خوراک رکھی ہے، انسانیت کے لیے پیدا کی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار فضول نہیں ہے۔ صحیح۔ چاہے فاسٹ فوڈ ہیں، ہم عام طور پر فاسٹ فوڈ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک قسم کی غذا کو جب کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس قسم کے اثرات ہمارے خون میں مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر غذا ایک اثر رکھتی ہے، ہر غذا اپنے خون کے اندر اپنے اجزاء پیدا کرتی ہے، تو ایک طرح کے جب اجزاء خون میں زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ تمام اپنی غذا کے اندر اعتدال پیدا کریں، ایک ہی طرح کی غذا مسلسل نہ استعمال کرتے چلے جائیں۔ مثلاً اگر آپ 15 دن میں آپ کے بچے فاسٹ فوڈ چاہتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اجزاء بھی صحیح ہوں، ناقص نہ ہوں، صحیح۔ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ روزانہ دوسرے دن فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، پھر فاسٹ فوڈ کے ساتھ آپ اسی مزاج کی، اسی نوعیت کی غذا بھی استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، برائلر مرغی استعمال ہو رہی ہے، سبزیوں میں آلو، گوبھی، بینگن، اس طرح کی غذائیں استعمال ہو رہی ہیں، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، اور اس طرح چٹپٹی غذائیں آپ مسلسل اسی طرح کی استعمال کر رہے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس طرح کے امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ غذا کے اندر اعتدال پیدا کریں۔ صحیح۔ مثلاً آپ نے ایک ہفتے کے اندر، ہفتے کا میں اگر آپ کو وہ شیڈول دوں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہفتے میں آپ یہ کریں کہ ایک ہفتے میں آپ 2 دن گوشت کھا لیں۔ صحیح۔ اچھا، 2 دن آپ سبزی کھا لیں، 2 دن آپ کیا کر لیں، دالیں، کوئی مناسب دال کھا لیں، اور 2 دن، ایک دن جو باقی بچے گا تو آپ ایک دن جو ہے وہ آپ چاول بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس طریقے سے اگر اپنی غذا کو مینیج کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پھر لیکن اس سے بھی پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ ہیں مریض، یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو صحت مند ہیں، وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو غذا میں اعتدال پیدا کریں۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی مریض ہے جی جی، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے معالج سے، اپنے طبیب سے، اپنے حکیم سے اپنے لیے پہلے غذا کا تعین کرائے کہ مجھے ابھی کس طرح کی غذا کھانی ہے۔ تو پہلے جو اس کے خون میں اجزاء زیادہ ہو چکے ہیں تو اب وہ ان کو اعتدال پہ لانے کے لیے کچھ عرصہ اس طرح کی غذا استعمال کرے جس طرح کا معالج، اس کا طبیب اس کو رہنمائی دے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی وہ درست ہونا شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔
آپ نے بڑی زبردست اس سوال پہ روشنی ڈالی ہے. ایک بات دیکھیں، ایک بات اور بتائیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں فاسٹ فوڈ پہ. آج کل آپ دیکھیں لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں تو ان کو باہر سے کھانے کی عادت بن چکی ہے بہت زیادہ. یہ جو عادت ہے اس کو کیسے درست کیا جائے کھانے کے اعتبار سے؟ دیکھیں آپ نے بتا تو دیا کہ 2 دن یہ کھا لیں، 2 دن یہ کھا لیں، 2 دن سبزی کھا لیں، 2 دن گوشت کھا لیں، 1 دن فاسٹ فوڈ کھا لیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس عادت پہ آیا کیسے جائے؟ بہت ظاہر صاحب یہ بھی آپ کا بہت ہی معقول اور بہترین سوال ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو غیر معتدل بنا چکے ہیں. اعتدال ہماری زندگیوں میں رہا ہی نہیں ہے، صرف کھانے پینے میں نہیں، زندگی کے دیگر امور میں بھی. اور اس کی وجہ سے ہم گونا گو امراض کا بھی شکار ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ آپ کو بیمار نظر آئے گا. صحیح. کسی نہ کسی بیماری میں وہ مبتلا ہے، صرف اسی بے اعتدالی کے نتیجہ ہے. تو اس میں بہت زیادہ کردار تو یقیناً ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بھی ہے، ہماری حکومتوں کا بھی ہے کہ وہ خواہ مخواہ ایک جھوٹی بھوک لوگوں میں پیدا کرتے ہیں. فاسٹ فوڈ کے اشتہارات آ رہے ہیں، کھانے کی اس طرح بڑے اشتہارات آ رہے ہیں اور کھانے اس طرح وہ بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں کہ خواہ مخواہ کی بھوک جھوٹی پیدا کی جاتی ہے. صحیح. جو انسانوں میں جب بھوک اس طرح کی بڑھائی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر بے اعتدالی آ ہی جاتی ہے. تو اس میں ایک تو بہت بڑا کردار ہے ہماری اس نظام حکومت کا اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیوں کا، جن کا مقصد ہی در حقیقت فاسٹ فوڈ کو جو اس سے وابستہ کمپنیاں ہیں وہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ سرمایہ لوٹنا، اور وہ یقیناً اس میں کامیاب ہیں. لیکن سمجھدار انسان کو اپنی صحت برقرار رکھنی ہے، اپنے بچوں کی صحت برقرار رکھنی ہے، تو ان کے اندر اس حوالے سے فہم و بصیرت پیدا کرنی ہوگی اور زندگیوں میں اعتدال پیدا کرنا ہوگا. تب ہی وہ صحیح صحت مند انسان بن سکیں گے. ایک بات یاد رکھیں، فاسٹ فوڈ ہو گئے، اس طرح کی جتنی غذائیں ہیں، جب انسان کثرت سے ان کو استعمال کرتا ہے تو اس کے دماغ میں غبار پیدا ہوتا ہے خواہشات کا. خواہشات بھڑکتی ہیں. پھر معاشرے میں کیونکہ آج اس طرح کی خواہشات کو بھڑکانے کے اور سین بھی موجود ہیں، بچے اور نوجوان غذا کھا کر وہ اس طرح کی طرف طبیعت میں ویسے ہی جا چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ پورا ماحول دیکھیں گے کہ جنسیات سے بھر گیا. آئے دن آپ کے سامنے اس طرح کے مسائل، اس طرح کے جرائم، اس طرح کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. اس پر ہمارے صحافی، ہماری حکومت کے نمائندے زیادہ سے زیادہ بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن کوئی سدباب ان کے پاس نہیں ہے. جو اصل حل ہے اس کی طرف نہ وہ سوچتے ہیں، نہ رہنمائی کرتے ہیں قوم کی. تو اس لیے جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اسے اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا متوازن رکھیں. عثمان صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ میں لاسٹ کویشچن کروں گا آپ سے، کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ غذا کھانے کی وجہ سے دماغ میں غبار پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ 3 وقت کھانے کھا رہے ہیں، اور صرف 3 وقت کھانا نہیں کھا رہے ہیں، جب دل کر رہا ہے کھا رہے ہیں، اور درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. مطلب صبح ناشتہ کیا، پھر 10-11 بجے چائے کے ساتھ بھی کچھ کھا رہے ہیں، پھر 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہیں، پھر درمیان میں بھی تو یہ اتنا زیادہ جو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو کھانا کم دفعہ کھانا چاہیے. اس پہ مختصر جواب دیں، کتنی دفعہ کھانا کھائیں پھر وہ؟ جی زاہد صاحب، اس کے لیے بھی بڑی تفصیل چاہیے. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی چیز بھی کھاتے ہیں، آپ کے معدے میں جاتی ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کی تمام طاقتیں اور قوتیں متوجہ ہوتی ہیں جسم کی، اس کو ہضم کرنے کے لیے. بہت ساری غذا کا حصہ آپ کا منہ میں ہضم ہوتا ہے، اس لیے اچھی طرح غذا کو چبانا چاہیے. پھر اسی طرح جب معدے میں پہنچتی ہے تو وہاں غذا کا بہت سارا حصہ ہضم ہوتا ہے. پھر چھوٹی آنت میں لبے کی رطوبات ہیں، انزائمز ہیں، اور اس طرح پتا اور جگر سے آنے والے انزائمز ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں. وہاں روغن اور اس طرح کے دیگر جو نشاستہ ہے وہ ہضم ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر بڑی آنت میں بھی مزید غذا کے ہضم کا معاملہ. پھر جب تک کوئی غذا آپ کے خون کا حصہ نہ بن جائے وہ مکمل ہضم نہیں ہوئی. خون میں شامل ہوتی ہے، پھر اس نے جا کر جزو بدن بننا ہوتا ہے، تو تب وہ ہضم ہوئی. لیکن بہر صورت یہ جو پہلے 2 درجے ہیں، مثلا معدہ اور آنت، جب تک ایک غذا ان سے گزر کر بڑی آنت میں نہ پہنچ جائے تو نئی غذا کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے. آپ جب نئی غذا کھائیں گے تو ہوگا کیا کہ پہلی غذا تو بھی معدے میں موجود ہے اور نئی غذا کی طرف متوجہ ہو جائے گی
آپ کی طبیعت نظام ہضم کرنے کی انہضام طرف جو ہے۔ نظام ہضم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. پہلی غذا بھی ہضم نہیں ہوئی، وہ موجود ہے، وہ وہیں پڑی رہ جائے گی. جب ایک جگہ پر کوئی چیز رک جاتی ہے، اس میں تبخیر پیدا ہوتا ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، وہی جراثیم پھر نجاست کر کے زہر پیدا کر دیتے ہیں، وہی انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ حکیم عثمان صاحب، بہت ہی آپ نے زبردست گفتگو کی ہے، تو امید ہے کہ اس حوالے سے آپ سے مزید بات چیت رہے گی. تھینک یو سو مچ.